سیاسی قیدیوں کو رہا، سیاسی سرگرمیوں کے لیے آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ ANP کی آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، نون لیگ پیپلز پارٹی کا اعلامیہ پر دستخط سے انکار۔ عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے نہیں، آپ کے مطالبات اور آپ کا موقف ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کا 23 اگست کو پختونخوا میں جاری آپریشنز اور دہشت گردی کے خلاف اسلام آباد امن مارچ مؤخر اعلامیہ میں دہشت گردی، انتہا پسندی اور بد امنی کی ہر شکل کی شدید مذمت کی گئی۔ دہشت گردی، انتہا پسندی اور بد امنی کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ غیر قانونی مسلح جتھوں کا فوری خاتمہ، عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ 18ویں آئینی ترمیم پر اس کے اثر روح کے مطابق مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ NFC ایوارڈ پر آئین کے مطابق مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ لاپتہ افراد کا بازیاب کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ میڈیا پر پابندیاں ختم اور پیکا جیسے قوانین مسترد کیے جائیں۔ کی ہر موو اور ہر چیز ہمارے اداروں کے پاس وقت سے بہت پہلے آ جاتی تھی۔ 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں۔ آرمی چیف نے سعودی وفد سے کہا کہ بھارت چمکتی مرسڈیز اور پاکستان بھرا ہوا ڈمپر ہے، تصادم پر اندازہ لگا لیں کہ نقصان کس کا زیادہ ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور میں سیمینار سے خطاب، کہا پاکستان پر دباؤ آیا کہ جہاز گرانے کے بعد بھارت کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ جنگ کے دوران ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ بھارت جو بھی منصوبہ بندی کرتا تھا ہمیں بر وقت معلوم ہو جاتا تھا۔ بھارت کے طیارے گرائے گئے، اس کے شواہد منٹوں میں ہمارے پاس تھے۔ بھارت نے جو میزائل فائر کیے، ایک بھی میزائل ہمارے بیس پر نہیں گر سکا۔ بھارت کی اور بہت سی چیزیں ہمارے ٹارگٹ میں تھیں، بآسانی نشانہ بنا سکتے تھے۔ بھارت میں جن مقامات کو نشانہ بنایا، پہلے وہ اسے ہضم کر لے۔ اجیت ڈوبھل اور امیت شاہ کو بھارتی حکومت مودی کو لے ڈوبیں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا، جب تک کشمیری کو ان کا حق نہیں مل جاتا چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ بونیر موت کی وادی بن گئی، درجنوں ہنستے چہرے پانیوں میں گم۔ سیلابی ریلوں سے تباہی کا المناک داستانیں، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ سیلابی ریلے میں کسی کا مکمل خاندان تو کسی کے خاندان کے درجنوں افراد بہہ گئے۔ قادر نگر کے علاقے دھرا میں سیلاب میں ایک ہی خاندان کے 40 افراد جاں بحق، پورا گھر ملیا میٹ ہو گیا۔ گاؤں کی رہائشی 60 سالہ شاکر اللہ کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے میں ہمارے خاندان کے 26 افراد کو خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، 16 افراد کی لاشیں تاحال نہیں ملی۔ بونیر میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ بونیر کے عمر خان کے گھر کے 21 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، کچھ کی لاشیں مل گئیں۔ اہل خانہ کا اپنے پیاروں کی لاشیں ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ ڈیری حلیم حادثے میں ایک اور لاش برآمد۔ ڈیری حادثے میں ایک خاندان کے 20 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے، اب تک 17 لاشیں نکال لی گئیں، مزید لاشوں کی تلاش جاری۔ بادل نہیں قیامت برسی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں بادل پھٹنے اور سیلابی ریلوں سے ہر طرف تباہی۔ کلاؤڈ بسٹ اور سیلابی ریلے، 400 سے زائد زندگیاں نکل گئے، درجنوں لاپتہ، بستیاں اجڑ گئیں، سینکڑوں مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ بونیر، سوات و شانگلہ آنسوؤں سے تر، تباہی کے مناظر، ہر سمت ماتم، در و دیوار پکار اٹھے۔ خیبر پختونخوا میں اموات کی تعداد 379 سے بڑھ گئی۔ بونیر 274، شانگلہ 36، مانسہرہ 24، باجوڑ 21، سوات میں 16 افراد میں اجل بن گئے۔ جاں بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل ہیں۔ حادثات سوات، بنیر، باجوڑ، ترغر، مانسہرہ، شانگلہ، بٹگرام میں پیش آئے۔ مجموعی طور پر 74 گھر اجڑ گئے، 11 گھر مکمل منہدم، 63 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ سوات میں گورا میں سیلاب سے متعدد مکانات زمین بوس، کئی فٹ تک ملبہ موجود، سینکڑوں مکین بے گھر۔ سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سیلاب سے 266 مقامات اور 238 سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ سیلاب سے متاثرہ 47 سڑکوں پر ٹریفک بحال کر دی گئی۔